پاکستانی قوم پہلے کبھی جھکی تھی نہ اب جھکے گی۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں۔ ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا بھارت پڑوسی ممالک پر اپنی اجارہ داری مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے۔ پاکستان اور چین دنیا میں دو ذمہ دار ملک ہیں، دونوں خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ آج پاکستان کی گلیوں میں امن کی خوشی مناتے لوگ نظر آئیں گے۔ ہماری بڑی فوج نے، فضائی فوج نے ان کو وہ سبق سکھایا جو وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ جو بحری فوج ہے اس مرتبہ بھی تیار تھے دوارکا کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، لیکن دشمن کو ہمت نہیں پڑی۔ بحری ہتھیار مقررہ پوزیشن پر نصب کر دیے گئے تھے۔ بھارت کا فخریہ ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت 400 نوٹیکل میل سے قریب آنے کی جرات نہ کر سکا۔ بھارت نے جنگ کی تو پاکستان کو تیار پائے گا۔ دشمن کو ایسا سبق سکھایا قیامت تک نہیں بھول پائے گا۔ رافیل کا حشر دیکھ کر وکرانت کی آگے بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈاک یارڈ کراچی میں نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا بھارتی فوج بری اور فضائی پٹائی کے بعد ہماری بحریہ سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکی۔ دشمن کے خلاف پاک بحریہ کی تیاری مثالی تھی۔ بحری ہتھیار مقررہ پوزیشن پر نصب کر دیے گئے تھے۔ دشمن ہمت کرتا تو پاک نیوی 1965 کی طرح ایک بار پھر آپریشن دوارکا کی یاد تازہ کر دیتی۔ بری فوج نے دشمن کے ٹھکانوں پر ٹھیک نشانے لگائے۔ پاک فضائیہ نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کے طیارے مار گرائے۔ پاکستان کا اصلی دشمن ہمارا بال بھی بیکھا نہ کر سکا۔ کشیدہ صورتحال میں قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کی عالمی سفارتی مہم کا آغاز۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کے وزیر برائے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سے ملاقات۔ دونوں جانب سے سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں کے فروغ پر اتفاق۔ آج بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بیجنگ میں سرفریقی ملاقات بھی کریں گے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی اشتعال انگیز اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی عرب ممالک کے سفیروں کو جنوبی ایشیا کی حالیہ کشیدہ صورتحال پر بریفنگ۔ کہا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ معرکہ حق میں پاکستان کی فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی جائے گی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے مودی کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ جنگ میں صدر ٹرمپ کے کردار کی بھی تردید۔ پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں وکرم مسری نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے میں ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں۔ ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی۔ ٹرمپ خود ہی سٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے۔ وکرم مسری نے مزید کہا کہ 10 مئی کو ملٹری آپریشنز روکنے کا فیصلہ دو طرفہ تھا۔ پاکستان سے کسی ایٹمی دھمکی یا اشارے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات ہمیشہ سے روایتی سطح پر رہے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تباہ طیاروں کی تعداد بار بار پوچھنے کے باوجود وکرم مسری نے قومی سلامتی کا بہانہ بنا کر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ بھارتی جارحیت کے دوران بھارتی میڈیا کے پھیلائے گئے جھوٹ سامنے آنے لگے۔ بھارتی نوجوان نے کہا بھارت کے اسلام آباد پر قبضے کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ لوگ سوال کر رہے تھے کہ بھارت نے سچ میں قبضہ کر لیا ہے۔ اگر یہ جنگ بندی بھارت کی جانب سے خود کی جاتی تو بہتر تھا۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر جنگ بندی کی گئی۔ ایسا لگا بھارت تجارت کرنے کے لیے کسی ملک کے سامنے جھک رہا ہے۔ جنگ بندی کا جشن جس طرح پاکستان میں منایا گیا اس طرح بھارت میں نظر نہیں آیا۔
मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाज़ों को कुचलने पर उतर आई। आज़ाद सहाफ़त का गला घोंट कर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। मोदी के जंगी जुनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर भी छापा। डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि जो हुकूमत से सवाल करे, बीजेपी उसे निशाना बनाती है। भारतीयों की नाअहली से राफेल फेल हो गए, नताइज तैयारा साज कंपनी को भी भुगतना पड़े। इंडोनेशिया ने $8 अरब से जायद की डील पर नजरसानी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान राफेल गिरने की खबरों के बाद साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया और डसॉल्ट एविएशन के दरमियान राफेल तैयारों पर डील गुज़िश्ता साल हुई थी। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। शहदा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। 343 मिलियन रुपए की इमदादी रकम डिप्टी कमिश्नर के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। सबकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वेर के एजाज़ में ज़ोहराना। मरियम नवाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया की मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में बाहमी इश्तराकी कार मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब का सबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मुशीर जोई वेर को खिराज तहसीन। अरियाला जेल में आज बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भेज दी। फहरिस्त में बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर सलमान सफदर, इंतजार पंजोदा और न्याजुल्ला न्यासी के नाम शामिल। बानी पीटीआई की बहनें भी आज मुलाकात के लिए अरियाला जेल पहुंचेंगी। लाहौर समेत पंजाब का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। PDMA ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव बारे अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। बस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। हीट वेव का खदशा, स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूल्स के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ एक्शन। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे जाने वालों में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द यूनुस सबरुल्ला और अमजद बेचू शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 9 ख्वारिज मारे गए। जिला लकी मरवत में कार्रवाई, 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मीर अली में ख्वारिज का हमला, 2 बहादुर जवान शहीद। सिपाही फरहाद अली तूरी और लांस नायक साबिर आफरीदी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। गजा के हक में पोस्ट करने वाले BBC के मारूफ मेज़बान गैरी लिनेकर की छुट्टी। स्पोर्ट्स एंकर को यहूद दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाकर ओहदे से हटाया गया। गैरी गुज़िश्ता 25 साल से मैच ऑफ द डे की मेज़बानी कर रहे थे।
آسان کاروبار اسکیم کے تحت 61 ارب روپے جاری کر دیے گئے، 6000 سے زائد خواتین نے قرضے حاصل کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کی تاریخ کا بڑا کارنامہ آسان کاروبار اسکیم ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ 3 ماہ میں 57,913 نئے کاروبار شروع ہوئے۔ آئندہ مالی سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ وفاقی حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی لگانے کی تیاری۔ IMF کے ساتھ مذاکرات میں 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے پر اتفاق۔ آئندہ مالی سال فی لیٹر پیٹرولیم لیوی 100 روپے سے زائد کرنے کی تجویز۔ استعمال شدہ گاڑیوں پر نئی گاڑیوں کے مقابلے 40% زیادہ ٹیکس عائد ہوگا۔ IMF کا کھاد پر جنرل سیلز ٹیکس کی عمومی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت آئندہ مالی سال کے دوران کوئی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد نہیں کرے گی۔ FBR کا ٹیکس وصولی کے ہدف کے لیے 4 ارب روپے کی اضافی آمدن کا بھی منصوبہ تیار۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی کی ممانعت کا بل سینٹ سے منظور۔ بل نظریاتی کونسل بھیجنے کی تحریک مسترد۔ JUIFA کی بل کی مخالفت بل سینیٹر شیری رحمان نے پیش کیا۔ کم عمر میں شادی کی ممانعت بل پہلی ہی قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل واپس نہ لیا گیا تو سڑکوں پر آئیں گے۔ کراچی میں ڈاکو مزید 2 جانیں لے گئے، ایک پولیس اہلکار اور شہری جاں بحق۔ سرجانی ٹاؤن میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ایک دوران علاج چل بسا۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ کراچی میں رواں سال ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 46 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ لاہور میں CCD کا مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم ہلاک۔ CCD سول لائنز کی ٹیم باٹا پور میں ریکوری کے لیے جا رہی تھی، ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم طاہر شاہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ دوسری جانب گجرانوالہ میں CCD کی ٹیم کے ساتھ مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا۔ امریکی صدر کی روسیہ منصب کو بھی امن کے بدلے تجارت کی پیشکش۔ ٹرمپ کی پیوٹن سے 2 گھنٹے ٹیلی فونک بات چیت، کہا روس یوکرین مذاکرات فوری جلد حل ہوں گے۔ روسی صدر سے بات چیت کافی مفید رہی، جبکہ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا جنگ بندی کی شرائط فریقین طے کریں گے۔ ویٹیکن نے جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور فن لینڈ کو اس پیش رفت سے آگاہ کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیک اٹ ڈاؤن ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اب AI سے جعلی ویڈیوز بنانا اور اس کا پھیلاؤ جرم ہوگا۔ تقریب میں خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی موجود تھیں۔ میلانیا ٹرمپ نے اسے خاندانوں کی تحفظ کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ امریکہ میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث بھارتی ٹریول ایجنسیوں پر پابندی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے ٹریول ایجنٹ جان بوجھ کر غیر قانونی امیگریشن میں سہولت کاری کے مرتکب پائے گئے۔ امریکہ ان تمام نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے مسلسل اقدامات کرے گا۔ امریکی امیگریشن پالیسی کا مقصد غیر ملکیوں کو غیر قانونی امیگریشن کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین میں قربتیں بڑھنے لگی۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور یورپی کمیشن کی صدر کے درمیان اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ یورپی یونین کے ماہی گیروں کو برطانوی سمندر میں 2038 تک رسائی کا معاہدہ منظور۔ برطانیہ کو یورپی یونین سے خوراک، جانوروں اور زرعی مصنوعات پر چیکنگ کے پیچیدہ عمل میں نرمی ملے گی۔ برطانیہ اب یورپی یونین کے مشترکہ دفاعی منصوبوں میں حصہ لے گا۔ PSL 10 آخری لیگ میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد کی دھاڑ یونائیٹڈ کی ٹیم نے کراچی کنگز کو 79 رنز کے مارجن سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا 252 رنز کا ہدف، الیکس ہیلز 88 اور صاحبزادہ فرحان کے 73 رنز۔ کراچی کنگز کے میر حمزہ، خوشدل شاہ اور عامر جمال نے ایک وکٹ حاصل کی۔ کراچی کنگز کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 172 رنز پر ڈھیر۔ کپتان ڈیوڈ وارنر 43 رنز بنا پائے۔ ٹم سائفرٹ 26 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔
اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے کپتان شاداب خان نے 4 شکار کیے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی جیت کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن۔ کوالیفائرز میں بدھ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز سے مقابلہ ہوگا۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں جمعرات کو ایلیمینیٹر میں پنجہ آزمائی کریں گی۔ مودی کی کرکٹ کے کھیل سے چکر بازی، ایشیا کپ سے راہ فرار کے بعد یو ٹرن۔ بی سی سی آئی نے ایشیا کپ سے دستبرداری کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ سیکرٹری بھارتی کرکٹ بورڈ کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل کے ان ایونٹ سے متعلق فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں کوئی بھی خبر یا رپورٹ محض قیاس آرائی اور خیالی ہے۔ اور قدرتی حسن، میٹھا پانی اور ہر طرف ہریالی، شگر کا دلکش سیاحتی مقام ٹیجو میڈوز سیاحوں کی توجہ کا مرکز، کھانے اور موسیقی سیاحوں کے دل جیتنے لگے، جھیل پر زک کشتی سیاحوں کے لیے دلچسپ تفریح۔